نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن كل إنسان لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، دختران ملت، اقسام قلوب در باب تصفیہ قلب سنایا جا رہا، یعنی قلب کو کن بری صفات سے پاک کرنا ہے اور کن اچھی صفات سے آراستہ کرنا ہے. اس مضمون میں بنیادی طور پر جو بات پیش نظر رکھی گئی ہے وہ ہے اللہ رب العزت کا کلام. ان آیات میں جہاں لفظ قلب آیا ہے اس کے سیاق اور اس کے سبب سے ملنے والے اسباب یا اس میں جو ان قلوب والوں کی صفات اور کیفیات مذکور ہیں اس کا کچھ احاطہ ہو جائے تو بڑی بڑی باتیں جو معلوم ہو جائیں وہ صفات ناپسندیدہ اور مقدس کی روشنی میں ہمیں معلوم ہو جائیں. اس کے پیش نظر یہ مضامین اکٹھے کر کے سنائے جا رہے ہیں. مجموعی طور پر حضرات صوفیہ کرام کے پاس قلب کی 3 قسمیں یہ ہمیشہ ہر وقت ہر مجلس میں اس کو یاد رکھیں کیونکہ اس میں قلب کی جو صفات ذکر کی جا رہی ہیں ساتھ میں اس کی کون سی کیٹیگری ہے وہ بتائی جا رہی ہے. جو ناپسندیدہ ہے کہیں ہمارا دل اس میں سے تو نہیں، یہ یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے. قلب کی مجموعی بڑی 3 قسمیں. نمبر 1 قلب معلق بالدنیا، ایسا دل جو دنیا سے لگا ہوا. قلب معلق بالآخرہ، ایسا دل جو آخرت سے لگا ہوا. قلب معلق بالمولا، ایسا دل جو اللہ سے لگا ہوا. یہ 3 بنیادی اور بڑی قسمیں ہیں. اس میں ہم پہلی جو شیخ ہے قلب معلق بالدنیا، اس کو اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ پہلے ہمیں اس کا تزکیہ کرنا ہے، یعنی یہ صفات ناپسندیدہ ہے اس کو نکالنا. یہ کس کے قلوب ہوتے ہیں؟ مجموعی طور پر منافق کے، کافر کے، یہود و نصارہ کے، بہتین. یہ وہ لوگ ہیں جن کے جب قلوب جمع کرتے ہیں تو قلب معلق بالدنیا یہ مجموع ہوتا ہے. تو منافقین کے قلب اور ان کی صفات پہلے مرحلے میں سنائی گئی. آج کی مجلس میں کافرین کے قلب کی صفات جس کا تذکرہ قرآن میں اس کا کچھ حصہ آج ختم کرنے والے ہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ یہی پوری صفات. ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ پوری ہو گئی ہم بول دیے ختم ہو گیا. ایسا نہیں.
اہل علم نے، اہل بصیرت نے اور بھی مزید وضاحتیں کی ہیں. یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، کم سے کم ہم اتنا بھی اپنے کو قابو کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز قرآن کی رہنمائی پر عمل کرنے والے شمار ہو جائیں. نجات کے لیے قرآن کافی ہے، لیکن اس کی پیمائش کے لیے حدیث رسول سے اگر کوئی سمجھاتا ہے تو وہ بھی غلط نہیں، ہم اس کے منکر نہیں. دیکھا جائے گا کہ اگر وہ باتیں واقعی قرآن و سنت سے مطابق ہیں تو وہ لی جا سکتی ہے اور لی جانی چاہیے. یہاں ہر صفت کا احاطہ ہو رہا ہے، یہ غلط ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم مکمل صفات کا احاطہ کریں. کچھ چھوڑ بھی سکتے ہیں، کچھ بڑی بڑی آ بھی سکتے ہیں. جتنی موٹی موٹی باتیں آ جائیں جو ناپسندیدہ ہیں بتا دی جائے، اسے اپنے کو روکیں. جو پسندیدہ بتائی جائے اس کو اپنا لیں. ختم ہو گیا. یہ ہے ہماری مجلس کی خصوصیت خاصیت. جہاں کافرین کی صفات کا تذکرہ معلق کی دنیا کے ضمن میں چل رہا ہے، بہت سی باتیں ہیں جو انشاءاللہ بالکل اخیر میں 5 منٹ میں میں عنواناً سناؤں گا کہ میں نے یہاں 3-4 مجلسوں میں کیا سنایا، کیونکہ آج اس کو کلوز کرنا ہے. آگے دوسرے اور بھی بہت سی اقسام ہیں جو بھی سنائی جانی ہے، سمجھنی ہے. اہل کفر جو ہے نا، ان کا ایک خاصہ یہ تھا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عجیب بات کہتے تھے. وہ بات یہ تھی کہ یہ تو انما یعلمہ بشر، کہ وہ ہیں جن کو ایک بشر کلام سکھاتا ہے. بس اتنا ہی ٹکڑا میں نے پکڑ لیا ہے. اسی سے میں تھوڑی سی وضاحت کر کے آگے چل جاؤں گا تاکہ وقت بچے، مضمون کا حصہ آ جائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے یہ کہا تھا کہ یہ جو قرآن مجید سنا رہے ہیں، یہ قرآن اللہ کی طرف سے اترا ہوا ہے، بول رہے ہیں، مگر یہ بولنے میں یہ صحیح بات نہیں ہے. نعوذ باللہ. یہ بولنے میں کیا بول رہے ہیں؟ جھوٹ بول رہے ہیں. ارے بھائی جب یہ اللہ کا نہیں ہے تو ہے کس کا؟ تو کہا انما یعلمہ بشر، اس کو ایک آدمی سکھاتا ہے. ان کو ایک آدمی سکھا جاتا ہے. تو کس کی بات کہہ رہے ہیں؟ وہ مفسرین نے لکھا ہے وہ ایک لوہار کی بات کہہ رہے ہیں. وہ ایک لوہار تھا، انجیل کا ماننے والا تھا، عیسیٰ کے مذہب کا. نبی علیہ السلام اس پر دعوت اسلام پیش فرماتے تھے جا کر، اور کبھی کبھی وہ اپنی انجیل کی کچھ باتیں سنا دیتا تھا تو دل جوئی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کوئی بات سن لیا کرتے تھے. تو ایسے میں کفار مکہ کو بہانہ ملا. انہوں نے کہا کہ یہ تو اس سے پڑھ کے آگے ہم کو پڑھاتے ہیں. تو ہمارے نبی علیہ السلام کی شان یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ آپ امی لقبی ہیں. امی لقبی ہیں، یہ شاعروں نے کہا ہے. امی وصفی ہیں، یہ حقیقت ہے. یعنی آپ صفتاً امی بنائیں گے. امی ایک بہت گہرا اور جامع جملہ ہے. لغتاً سور ظاہر میں اس کے معنی یہ آتے ہیں کہ امی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہے. ڈکشنری میننگس، جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا اسے امی کہتے ہیں. لیکن یہ معنی درست نہیں. درست معنی کیا ہے؟ درست معنی یہ ہے کہ اس کا ایک اصطلاحی قرآنی تفسیری پہلو ہے. وہ یہ ہے کہ پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مخلوق میں سے کسی سے بھی نہیں دلوایا، براہ راست اللہ نے علم عطا فرمایا. اس لیے آپ امی وصفی ہیں. میں نے کہا امی لقبی ہی نہیں، امی لقبی تو شاعروں نے کہا ہے، امی وصفی یعنی آپ کی صفت ہی امی. اور از بدایت تک نہایت غور کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے آقا کو ایسا عقیدہ بنایا ہے کہ ان کی کسی قسم کی تربیت کا کوئی عنصر مخلوق میں کوئی کریڈٹ لینے والا نہیں. سمجھاؤں اس کو؟ بہت بڑا ہو جائے گا کیونکہ آج ختم کرنا ہے تو پھر اور پلاننگ کے ساتھ ساتھ 15 منٹ پہلے ختم کرنا ہے. جلدی کر دیتا ہوں.
دیکھو حضور علیہ السلام پیدا ہوئے، سب کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والد موجود تھے کہ انتقال ہو گیا. یتیم کا مطلب کیا ہے؟ جس کے والد کا سایہ اٹھاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 2 سال چند ماہ، ابھی 4 سال چند ماہ کے ہیں، آپ کی امی کا سایہ اٹھا لیا گیا کہ نہیں اٹھایا؟ آپ ابھی 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا کہ نہیں؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ سمجھنے کی بات ہے. جب وقت بچانا ہے اس لیے میں خالی صرف اتنا شارٹ سنال بزنس بہت شارٹ، اس لیے کہ اللہ رب العزت ان کی ولادت سے سبق دے رہے ہیں. بالعموم کوئی بچہ نیک ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، دیانتدار امانتدار ہوتا ہے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ماشاءاللہ والدین نے کیا تربیت فرمائی ہے. کریڈٹ جاتا ہے باپ کو، اچھے والد ہیں، بہترین تربیت کی. کریڈٹ جاتا ہے ماں کو، اچھی ماں ہے، عمدہ تربیت کی. کریڈٹ جاتا ہے اپنے اقربا کو، دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، چچا ہے، تایا ہے. کیوں؟ یہ اقرب ترین رشتے دار ہیں جو باپ کی جگہ قائم مقام ہے. لہٰذا اگر والد نہیں ہے تو ان کی طرف بھی نسبت ہو سکتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام سرکار کے ساتھ رکھا ہی. آپ کی ولادت سے پہلے والد کو اٹھا لیا، آپ کے آغوش میں آنے کے چند عرصے بعد ہی آپ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو اٹھا لیا. آپ دادا کے پاس گئے تو دادا کو اٹھا لیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ مختصر مطلب یہ ہے کہ اب محمد کی تربیت نہیں کر رہا، رب محمد کی تربیت کر رہا. محمد کی تربیت نہیں کر رہی، رب محمد کی تربیت کر رہا. جد محمد کی تربیت نہیں کر رہا، رب محمد کی تربیت کر رہا ہے. لہذا اللہ نے شروع سے ہی ہر وہ ذات جس کی طرف ان کی تربیت منسوب ہو سکتی تھی، اللہ نے وہیں سے اٹھا کر بتایا یہ تو خاص میری تربیت میں ہے، یعنی میرے تربیت یافتہ ہے. اب تعلیم ملی تو اللہ تعالیٰ کے پاس سے ملی ہے، کوئی مخلوق میں سے ان کا استاذ نہیں ہوا. عقل سے کتنے پیدا ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں. دیکھو بھائی یہ جو لوہار کی طرف اس بات کو منسوخ کر رہے ہیں، تھوڑی عقل سے سوچو کہ اس کی زبان عربی ہے. قرآن کی زبان کون سی ہے؟ عربی. قرآن کی زبان عربی ہے اور وہ لوہار اجمی ہے اور نسبت اس کی طرف کر رہے کہ انما یعلمہ بشر، اس کو تو یہ آدمی سکھا رہا ہے، حالانکہ وہ عربی کا ویسا ماہر نہیں جیسے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین. یہ عقل سے پیدا لوگ، اللہ فرماتے ہیں یہ عقل سے پیدا لوگ ایسے پیدا ہیں کہ ان کو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ ایک عجمی سے ایسا فصیح کلام کیسے نکل رہا ہے. اور نہیں بس یہ انسانوں کے بس کی بات ہی ہو رہی ہے کہ ایسا کلام پیش کرے. ایسا کلام پیش کرنے سے تو انسان عاجز ہے، چونکہ اس کا ایک حصہ آخر میں آ رہا ہے، اس کو اٹھا کے رکھیں گے. ایسا عجیب و غریب کلام ہے جو میرے مضمون کا آخری حصہ بھی ہوگا آج کا، تو اس لیے اس کو ذہن میں رکھیں. اس واقعے میں مختصر اس کو کر دیا، وہاں بھی ایک شخص کا تذکرہ کر کے قرآن مقدس کی اہمیت کو بتانا. اللہ اس بات کے ذریعے سے جو نصیحت فرما رہے ہیں کہ عقل سے کام لو، کہ انسان کا کلام نہیں ہے ہدایت پر، لیکن اس کے باوجود لوگ ایمان نہیں لاتے، یقین نہیں کرتے کہ اللہ کا کلام ہے. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، یہ یقین نہ کرنے کی وجہ سے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا. لا یہدیہم اللہ، نہ ہدایت ملے گی نہ جنت ملے گی. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ٹھکانہ کیا ہوگا؟ دردناک عذاب ہوگا. اسی طرح فرمایا کہ قرآن کی بابت لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور رسول کی بابت لوگ جھوٹ بولتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ نبی جو ہے نا یہ قرآن مجید کو غلط اللہ کی طرف منسوخ کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے کیا پیغمبر جھوٹ بولتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، پیغمبروں کا کام جھوٹ بولنا نہیں. اصل میں ایمان نہیں لائے، یقین نہیں لائے. کیوں نہیں لائے؟ آگے 3-4
آیات کے بعد تذکرہ اس کا موجود ہے، آگے ذکر کروں۔ حقیقت میں یہ لوگ جھوٹے، ایمان کی، یقین کی دو کیفیتیں ہیں ایک بات ذہن میں رکھیں۔ یقین کی ایک کیفیت سوال ظاہر میں ہے اور یقین کی ایک کیفیت سوال باطن میں ہے۔ ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو زبان سے کہتا ہے میں نے مان لیا، ظاہر میں سمجھ میں آ گیا کہ یہ مانتا ہے، لیکن ایک آدمی سے زبردستی کروائی جا رہی کہ نہیں تم غیر اللہ کا نام لو اور اس کو اپنا الہ بتاؤ، یا اس کی تعریف کرو، توصیف کرو، اس کی کبریائی کرو، اس کی بڑائی کرو، تو اگر کوئی بندہ اس پر زبردستی کیا جائے نا، زبردستی سے کہلائے جانے والے کلمات پر اگر زبان سے وہ مجبور ہو کے کہہ رہا ہے لیکن دل ایمان پر قائم ہو تو اللہ فرمانے اس پر گرفت نہیں ہے، مگر گرفت ان لوگوں پر ہے جو اپنا سینہ کفر کے لیے کھول دیتے۔ ایمان والا کیا ہوتا ہے؟ مجبوراً زبان کھولتا ہے، دل سے تو ہی کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، لیکن کافر کی یہ صفت نہیں ہوتی۔ ایمان والے کی صفت اور کافر کی صفت میں ایک فرق ہے۔ کافر کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ کفر ہی کے لیے اپنے سینے کو کھول دیتا ہے، یعنی دل میں کھلا کھلا کفر اس کے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کا ان پر غضب نازل ہو، اللہ ان پر غصہ ہو۔ یہ تو دنیا میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو محروم کر دیتے ہیں ایمان سے، اور آخرت میں ان کے لیے زبردست اور دردناک عذاب ہے۔ اور یہ عذاب ان کو جو دیا جائے گا، جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یہ دراصل ان لوگوں کی اختیار کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے اپنے سینے کو کھول دیا کفر کے لیے۔ یہ اختیار تو بندے کے پاس تھا نا، یور چوائس، آپ کی مرضی، آپ کی پسند ہے، یہ اسلام ہے، یہ کفر ہے، آپ جس کو چاہو ایکسپٹ کرو۔ یہ دنیا میں آزادی ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو یہاں پر آدمی نے کھول کر کفر کو قبول کر لیا، اپنے دل کو کھول کر کفر کا استقبال کیا، ایمان کا استقبال کیا نہیں کیا۔ اس کے نتیجے میں یعنی آدمی کے کسب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، یہ خبر دی۔ بعض لوگ جانتے تھے کہ کلام برحق ہے، کہیں نہ کہیں کسی گوشے میں کلام اللہ کے بارے میں ایک بات ہوتی ہے کہ نہیں صاحب ٹھیک ہے، باتیں تو درست ہے، تھوڑی بولتا ہے، کسی نہ کسی درجے میں اس کو جائز تو سمجھتا ہے، وہ اللہ کا کلام ہوگا یوں سمجھتا ہے، وہ اپنی شک کے دائرے میں ہے۔ لیکن اس کی خوبی، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی زندگی کے خاطر آخرت کو ترجیح نہیں دیتا، دنیا کی خاطر دنیا کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، آخرت کو ترجیح نہیں دیتا۔ تو پھر یہ کس سبب سے ایمان کی توفیق سے محروم کیا جاتا ہے؟ یہ صفت اپنے میں ہے نہیں ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ترجیح کہتے ہیں کسی چیز کو مقدم کرنا۔ دو کام آپ کے سامنے ہیں، مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ ایک کام آپ کے سامنے ہے، والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیٹے آپ کی شادی ہے، ایجاب و قبول کر لے کے جاؤ، سب خوش ہو جائیں گے۔ ایک مثال ہے، دوبارہ پسند ضروری نہیں ہے۔ والد صاحب کہہ رہے بیٹے ایجاب و قبول کر لے کے جاؤ، آپ کے کان میں اذان کی آواز آ گئی، یہ بھی کام حلال ہے، وہ بھی کام حلال ہے، یہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز ہے، جی یہ بھی تقاضۂ زندگی ہے، وہ تقاضۂ روحانیت۔ اب شادی بھی تقاضۂ بندگی، کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے، یہ اللہ کا حکم پورا کروں کہ وہ اللہ کا حکم پورا کروں۔ اس کو تاخیر کرو گے نماز کو تو پھر قضا ہو جائے گی، اس کو تاخیر کرو گے تو قضا نہیں ہوگی۔ لیکن آدمی نے ترجیح نکاح کو دی اور نماز کو نہیں دی، تو اب اس نے ترجیح کس کو دے دی؟ اس میں اس کے نفس کا دخل شامل ہے، اس کا نفس داخل ہو گیا ہے کہ جس میں اپنی خواہش نفس پوری ہو رہی ہے اس کو تو ایکسپٹ کر رہا ہے، جس میں رب کا حکم پورا ہو رہا ہے اس کو بعد میں کر رہا ہے، یہی کر رہا نہیں ہے، کر رہا اور بعد میں کر رہا ہے۔ تو اس نے ترجیح کس کو دی ہے؟ جس میں اپنے خواہش نفس کا بھی دخل ہو گیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ترجیح ہے۔ لوگوں کے دلوں میں کسی کے دل میں اگر یہ خیال آ گیا کہ آخرت پر حق حساب ایمان لا لینا چاہیے،
لیکن کیا کریں گے؟ اسلام لائے تو نماز پڑھو کہتے ہیں، روزے رکھو کہتے ہیں، زکات دو کہتے ہیں، حج کرو کہتے ہیں، کام اتنے لمبا ہوتا، اتنے پیسے خرچ ہو جاتے زکات میں، اتنے پیسے خرچ ہو جاتے حج میں، پھر نمازوں کے واسطے دکان پر گھر کو جانا، تو اب دکان کو ترجیح دے رہا ہے کہ نماز کو ترجیح دے رہا ہے؟ تو یہ ایمان جو نہیں لا رہے نا، بعض کافر ایسے تھے جو مانتے تھے کہ محمد جھوٹ نہیں بولتے، یہ سچے ہیں، لیکن قبول کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو ان کے عدم قبول کی وجہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ دنیا کو محبوب رکھتے ہیں۔ نمبر 1 دنیا محبوب، نمبر 2 آخرت سے غافل۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو اگر آدمی دھیان سے دیکھے، ہر چیز کا دینے والا وہ ہے، تو آدمی کی طرف اس کی طرف بڑھ جائے گی نا، مگر انعامات ربانی، عنایات ربانی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اس کے نتیجے میں انجام سے غافل ہو جاتا ہے۔ ذرا غور کرو، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے قلوب پر جو مہر لگائی، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، یہ کیوں لگائی؟ یہ اس لیے لگائی ہے کہ انہوں نے آخرت کو یقینی نہیں جانا، جزا و سزا کے دن کو یقینی نہیں جانا، جس کے نتیجے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ انجام سے غافل لوگ ہیں، اولئک هم الغافلون۔ یہ طبع قلب یا قلب کو مختوم کر دینا، محفوظ کر دینا، یہ کیوں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جب بندہ انجام سے غافل ہو جائے۔ اب یہ انجام سے غافل ہونے کی جو صفت ہے نا، یہ مسلمانوں میں ہے نہیں۔ اصل میں کس کی صفت ہے انجام سے غافل ہونا؟ اولئک هم الغافلون، غافل کافر ہوتا ہے، لیکن غافل مومن ہے یا نہیں؟ ہم کافر ہیں کا فتویٰ نہیں دے رہے بھائی، یہ عنصر، یہ بس، یہ کام، یہ تو کافرانہ ہے، غفلت نہیں چاہیے۔ غفلت کے بہت سے مراتب ہیں، میں اونچے درجے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کشف المحجوب وغیرہ کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کشف المحجوب میں تو ابھی حال رات میں ایک ساتھی سنا رہے تھے، میں سلسلے سے نسبت کرنے والے، اتنی بڑی بات لکھی ہے کہ انسان کی غفلت سے کتا بنانا۔ عبادت کشف المحجوب کی سنیں، میں اتنی بڑی بات ہوتی سنا، موٹی بات سنا رہا ہوں۔ یہ صفت تو ادنا درجے کے ایمان والے کو غور کرنا چاہیے کہ غفلت ایمان والے کے ساتھ نہیں چلی، کافر کی صفت ہو سکتی ہے غفلت۔ اس غفلت کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ان کو عذاب میں داخل کیا جائے گا، یہ مستحق عذاب ٹھہریں گے، نقصان اٹھائیں گے۔ بعض وہ لوگ ہیں جن کو کچھ حالات نے مجبور کر دیا، ان مجبور حالات میں ثابت قدم رہ کر دین پر جمے رہے، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے ہجرت کی، اور کچھ وہ ہیں جو ارتداد کا شکار ہوئے۔ ثابت قدم رہنے والوں کی اللہ نے تعریف فرمائی ہے، ہجرت کرنے والوں کی بھی اللہ نے تعریف فرمائی ہے، چلو ٹھیک ہے، یوں ہی صحیح تمہارا ایمان تو بچے گا۔ البتہ تیسری شرک کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جو مبتلا مصیبت ہیں، اگر وہ لوگ توبہ کریں اور رجوع الی الحق کریں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ درگزر سے معاملہ کرے گا۔ یہ کفر کی ایک قسم ہے ارتداد۔ یہاں اس قلب کی تذکرہ کیا گیا ہے، پہلے تو ایمان لایا، لیکن ایمان لانے کے بعد میں یہ بندہ اہل کفر کی طرف مائل ہو گیا، یا اپنی زبان سے کوئی کافرانہ کلام کہہ دیا، یا اپنے عمل سے کوئی ایسا عمل اختیار کر لیا جو اسلام سے خارج کرنے والا ہے، جس کے نتیجے میں ارتداد کا شکار ہو گیا۔ لیکن اللہ اتنا غفور رحیم ہے کہ اس کو بھی متوجہ کر رہے ہیں کہ اگر تو اب بھی آئے گا، اپنی اس معصیت سے ہجرت کر کے اور مجاہدہ کرے گا اور اللہ کی طرف رجوع کرے گا، تو اللہ رب العزت کو درگزر کرنے والا پائے گا۔ انبیاء کا مقصد بعثت کیا ہے؟ یعنی نبی کیوں بھیجے تھے؟ فرمایا کہ نبیوں کو بھیجنے کی غایت بندگان خدا کو خدا سے جوڑنا ہے، بندوں کو اللہ سے ملانا۔
اس کے لیے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے 2 اوصاف سے آراستہ کیا. نمبر 1 ایمان لانے والوں کو خوشخبریاں سنانے والے. نمبر 2 ایمان نہ لانے والوں کو عذابات جہنم، عقابات الہی اور قہر و جلال الہی سے متوجہ متنبہ کرنے والے نذیر بنا کر بھیجے جاتے ہیں. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. جب یہ بشارت اور خوشخبری دے رہے ہوں ایمان والوں کو، نظارت دے رہے، ڈرا رہے ہوں کافروں کو، تو اس کافروں کو ڈرانے کے نتیجے میں یہ جو لوگ کفر کی حالت میں ہیں نا، یہ حق سے جھگڑتے ہیں، یہ حق سے جھگڑتے ہیں، اس کے لیے باطل سہارے ڈھونڈتے. یہ سمجھ میں آیا؟ حق سے جھگڑنا کیا ہے؟ حق کا انکار کر دینا حق سے جھگڑنا. باطل سہارے دیتے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کو مٹانے کے لیے جو تدبیر ہو سکتی ہے وہ کرنا. اب یہ تدبیر آنکھ کو نظر آنے والی بھی ہو سکتی ہے اور آنکھ کو نظر نہ آنے والی بھی ہو سکتی ہے. آنکھ کو نظر آنے والی تدبیر کیا ہے؟ آپ کے اگینسٹ میں لشکر لا کر کھڑا کر دیں تاکہ آپ کو سفید ہستی سے مٹایا جائے، یہ آنکھ کو نظر آتا ہے. لیکن آپ کے ایمان پر ڈاکے ڈالنے کے لیے فتنے ایجاد کریں، یہ نظر آتا ہے کیا؟ فتنے نظر آتے ہیں. کہاں ایمان بارت ہو رہا ہے؟ کون سے بات سے، کون سے عمل سے، کون سے نظریے اور عقیدے سے ایمان خراب ہو رہا ہے؟ یہ عام طور پر جو علم والا طبقہ ہے شاید وہ متوجہ ہو جائے، لیکن جو عوام کا طبقہ ہے وہ اس فتنے سے دوچار ہو سکتا ہے. تو فرمایا کہ کافر کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ نمبر 1 آپ کے خلاف مورچہ لگائے گا، تاکہ آپ کو مٹائے، اسلام اور اہل اسلام کو مٹائے. نمبر 2 آپ کے اگینسٹ میں وہ فتنے پھیلائے گا تاکہ آپ کا نظریہ اور آپ کا عقیدہ باطل ہو جائے. نمبر 3 سحر اور ساحری، یہ بھی نظر آنے والی چیز ہے. اس کے ذریعے سے بھی آپ کو مختلف آلائشوں میں ڈال کر بالآخر ایسا کرتے ہیں کہ چلو ہم تمہیں ایسی جگہ لے جائیں جہاں آپ کو شفا مل جائے گی پریشانی سے. اس کو سحر بالآسیب کہتے ہیں. ایک قسم ہے، اس کو کھولنا یا بتانا میری تعلیمات کا حصہ نہیں ہے، لیکن چونکہ یہاں پر جو جملہ آیا ہے کہ وہ باطل سہارے لے کر جھگڑتے ہیں، تو اس کو اس جملے کی وضاحت کرو. سے باطل سہارا کیا کیا؟ فتنے پیدا کی. باطل سہارا کیا کیا؟ آپ کے مد مقابل لشکر لائے. باطل سہارا کیا کیا؟ آسیب کو آپ کے خلاف اکسایا. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کو تکلیف دینا شروع کر دیتا ہے. اب شیطان آتا ہے، آگے اس کو سمجھاتا ہے کہ اس کو بول کہ فلاں مندر میں چل، فلاں بت کے آگے سرنگو ہو جا، اس کے سامنے نیاز چڑھا دے، اس کے سامنے قربانی پیش کر دے. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں اس کی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں. ٹھیک ہے. اب یہ آدمی پریشانی کی حالت میں جب ہوتا ہے نا تو کچھ بھی کرنے تیار ہو جاتا ہے. جب آدمی پریشان ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتی اس کو کسی طرح اس مصیبت سے تو چھٹکارا ملے، یہ حالت ہو جاتی ہے. جب یہ حالت ہوتی ہے تو اس سے جو بولا جائے وہ کر لیتا ہے. نہیں کرو گے تو باطل جو آتا ہے نا اس راستے سے بھی آتا ہے. آپ تھوڑی بہت پریشانیاں دیکھیں گے، مصیبتیں دیکھیں گے، آلام دیکھیں گے، اس میں باقی آپ سے کہے گا کہ ہمارے بت کو دندوت کر لو، اس کے آگے سرنگو ہو جاؤ اور اس کے آگے قربانی پیش کر دو، تمہاری بیماریاں دور ہو جائیں گی. ہم کہیں گے قربانی اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، عاجزی اظہار نظر اللہ کے سامنے ہے، اللہ کے غیر کے سامنے ہم یہ کرنے کو تیار نہیں، چاہے اس بیماری میں ہم مر جائیں. جان جائے گی مگر ایمان کو بچے گی. اب کوئی بندہ اس مصیبت میں بظاہر جان چھوٹے اس لیے جا کر کر لیا تو ایمان بچا کے نکل گیا. تو اہل کفر نے آپ کو ایمان سے نکالنے کے لیے باطل سہارا لیا کہ نہیں لیا؟ یہ مثال تھی باطل سہارے کیسے ہوتے ہیں سمجھانے کے لیے. مد مقابل جن کو آنا دکھنے والی صورت، نہیں دکھنے والی صورت فتنوں کو پیدا کرنا، نہیں دکھنے والی صورت سحر اور آسن کے ذریعے سے انسان کے ایمان کو ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرنا. اللہ تعالیٰ ایسے تمام باطل سہاروں کے ذریعے سے جو حق کو ڈگمگانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ ان سے ہم سب کو محفوظ رکھے. یہ صفات کافروں کی ہیں، ایمان والوں کی نہیں. ایسا ایمان والا کوئی بھی نہیں کرتا. کیا کبھی سنے بھائی
کوئی مولوی صاحب چلا کر رہی تاکہ تمام کافر مسلمان ہو جائیں. کبھی سنے کیا ہوتا ہے آپ یہاں سے کیا ایسا ہوتا؟ کوئی مسلمان آگے والا مول صاحب جتنے پیسے ہونا بولو میں دے رہتا ہوں, ایک چلا کرو بولے پورے ایک ہی مسلمان ہو جانا. ایسے کام کرتے ہیں ان لوگ. ہاں دعا کرتے ہیں کہ مولا اگر ان کی قسمت میں ان کے مقدر میں ایمان ہے تو ان کو ایمان کی توفیق عطا فرما, نہیں ہے تو اپنی زمین کو پاک کر لیں, اس کے حوالے. یہ ہم دعا کرتے ہیں, لیکن باطل سہارے نہیں لیتے, مخلوق کے سہارے نہیں لیتے. خالق سے مدد طلب کرتا ہے بندہ, اور کرنا بھی چاہیے. بہت سے یہ جو کام میں نے ابھی بتایا نا, لشکر کشی کرنا ہو, یا یہ کہ فطروں کا پیدا کرنا ہو, یا یہ کہ کسی سحر اور جادو کے عمل کے ذریعے سے کسی قسم کی تکلیف پہنچانا ہو, یا دین اسلام کا اور قرآن کا مذاق اڑانا ہو, یہ چاروں باتیں اس کو ذہن میں رکھیں. ان چاروں باتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ظالم لوگ ہیں, ان کو ہم نصیحت کر رہے ہیں, یہ نصیحت کے بجائے منہ موڑ رہے, نصیحت قبول کرنے کے بجائے منہ موڑ رہے. تو نصیحت قبول نہ کرنا اور حق نصیحت سے منہ موڑنا کس کی صفت ہوئی؟ کافروں کی صفت ہوئی. اور یہ جو کرتوت ہیں جو ابھی میں نے گنائے ہیں چار, یہ جو کرتوت ہیں, ان کرتوتوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ رب العزت ان کے ان اعمال کی وجہ سے ایمان والوں کا تو کبھی بھی بڑھے گا. ہم ان کے دل کو اتنا علاقوں میں ڈال دیں گے, اتنا حجابوں اور پردوں میں ڈال دیں گے کہ اب پھر ایمان ان کے دل تک نہیں پہنچتا. ایمان کی روحانیت ان کے دل کو منور نہیں کرتی. کیوں نہیں کرتی؟ ان کے کرتوت ہیں. یعنی اس سے یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ خود سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے, بندے کے کرتوت ہوتے ہیں. ان کرتوتوں کے نتیجے میں ان پر کسی قسم کی عذاب یا کسی قسم کی آفت اور مصیبت پہنچتی ہے. اس دنیا کی زندگی میں انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہم اسلام قبول کریں گے تو یہ ہمارے لیے بہت بھاری اور بوجھ ہے, مشکل کام میں نہیں کر سکتے, یہ کافر سمجھتا تھا. مگر آج کا مسلمان یہی سمجھتا ہے. اللہ معاف کرے, نہیں ہو سکا منصاف. ہمارے حضرت فرماتے ہیں, حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہ, نہیں کر سک رو بول بیٹا, نہیں ہو سکا نہ تو بول, جھوٹ بولنا. کیوں جملے سمجھ رہے؟ ایک ہو رہا ہے نہیں ہو سکتا اور ایک ہے نہیں کر پاؤں, دونوں میں فرق ہے. نہیں ہو سکتا کا مطلب ہے کہ انسان کے بس میں نہیں, اور اللہ فرما رہے لا نکلف نفسا الا وسعها, ہم کسی انسان کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. تو اللہ کو پتا ہے کہ ہر انسان اسلام ایکسپٹ کر سکتا ہے. اللہ کو پتا ہے کہ ایک مسلمان جب اسلام میں آ جائے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے, روزہ رکھ سکتا ہے, زکات نکال سکتا ہے, حج کر سکتا ہے, امر بالمعروف کر سکتا ہے, نہی عن المنکر کر سکتا ہے, ذکر کر سکتا ہے, تلاوت کر سکتا ہے. اس سے اس کی دنیا کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور یہ ثبوت کے طور پر پیارے آقا کی حیات طیبہ ہے, اور ثبوت کے طور پر حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نفوس قدسیہ ہے. نہ انہوں نے بیویوں کے حقوق چھوڑے, نہ بچوں کے حقوق چھوڑے, نہ تجارت چھوڑی, نہ ملازمت چھوڑی, اور اس کے باوجود اللہ کے احکامات بھی پورے کرتے رہے. اور یہ کوئی فرشتے نہیں تھے, یہ ہماری ہی طرح کے انسان تھے. اور کر کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی طاقت سے زیادہ بوجھ اس پہ نہیں ڈالتے. جو کہتے ہیں وہ انسان کر سکتا ہے, اسی لیے انسان کو کہا جاتا ہے کہ یہ کرنا ہے. لا نکلف نفسا الا وسعها. کافر یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے بس کا ہو گئی, حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. تو یہ نظریہ کافر کا ہو سکتا ہے, کہ اسلام کا نہیں ہونا چاہیے. ہاں ہم زبان سے تو نہیں کہتے, مگر عمل کے اعتبار سے جو ہم کر سکتے تھے نہیں کرتے. مثلا نماز پڑھ سکتے تھے, تبھی تو اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ, لیکن بعض پڑھتے ہیں بعض نہیں پڑھتے. اللہ سب کو پڑھنے والا بناتے, بعض روزہ رکھتے ہیں بعض نہیں رکھتے. اللہ سب کو روزہ رکھنے والا بناتے ہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو غلط ہے. نہیں رکھتا یہ کہو ٹھیک ہے, نہیں رکھ سکتا ہے کہنا گناہ کبیرہ. اور اللہ پر الزام ہے, بہتان ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میں کر ہی نہیں سکتا, مجھ پر یہ بوجھ آپ نے کیوں ڈالا ہے. یہ مطلب بنتا ہے جرم. یہ جو غفلت میں ڈوب جاتے ہیں نا, اسلام نہیں لاتا,
تو اللہ تعالیٰ اس کی بنیادی جو وجوہات بتائی ہیں، جیسے پہلے بتائی تھی پھر دوبارہ بتائی گئی، وہ یہ کہ کفر اور شرک کے علاوہ ان کے بہت سے برے کام ہیں جو انجام دیتے ہیں۔ کفر اور شرک کے علاوہ بہت سے بد اخلاقیاں ہیں، یہاں بد اخلاقیاں مراد جو اہل کفر کرتے ہیں۔ بد اخلاقی اسلام کا شعبہ نہیں، حسن اخلاق اسلام کا شعبہ ہے۔ اور اللہ رب العزت ہدایت کے قبول کرنے کے لیے دنیا کے اندر کافروں کو بھی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ کوئی نہ کوئی کافر کسی نہ کسی بڑی مصیبت میں مبتلا رہتا ہے، یہ دیکھ لو کل کون ہے۔ اب اس مصیبت سے وہ توبہ نہیں کرتا، ہدایت نہیں دیتا۔ مثال دی آگے اللہ رب العزت نے کفار مکہ کو بھی اللہ نے آزمایا تھا قحط کے ذریعے سے، آگے آ رہا ہے مضمون، یہاں سے اس کی ہدایت شروع ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ بہت سے لوگ مالدار ہوتے ہیں، آسائشیں میسر ہوتی ہیں، سہولتیں حاصل ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ ہدایت کو قبول نہیں کرتے تو ہلکے پھلکے عذاب میں انہیں پکڑا بھی جاتا ہے، لیکن پھر بھی متوجہ نہیں۔ یہ آزمائش میں جب متوجہ نہیں ہوتے نا تو پھر اللہ کی ایسی گرفت آتی ہے کہ بل بلا اٹھتے ہیں۔ پھر اللہ انہیں مخاطب کر کے قیامت کے دن کہتا ہے کہ آپ بل بلاؤ نہیں۔ قیامت میں ان سے کیا کہا جائے گا؟ چیخو مت، چلاؤ مت، تمہاری کوئی فریاد رسی نہیں کی جائے، تمہاری داد رسی نہیں کی جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے منظر کھینچا ہے، جب اس چھوٹے عذاب سے تم ہدایت پر نہیں آتے اور جب بڑے عذاب میں گرفتار کر دیے جاتے ہو تو اس وقت چیخ کے کہو گے یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک داراللہ جہنم کو کہتے ہیں، لیقضی علینا ربک، میرے رب سے ذرا ہماری فریاد کو پہنچا دے، تھوڑا عذاب ہلکا ہو جائے۔ انکم ماکثون، ان سے کہا جائے گا کہ پڑھ جاؤ اسی میں، اب بل بلاؤ مت، چیخو چلاؤ مت، تمہاری کوئی بات سنی نہیں جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں تم نے ہماری نہیں سنی، اب تمہاری نہیں سنی جائے۔ اللہ ایسا ہونے سے ہمیں بچائے۔ اس کا ایک باطنی معنی بولو جو صوفیہ کہتے ہیں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، کسی پہ فتویٰ نہیں لگا رہا، بہت ڈرتے ہوئے جملہ کہہ رہا ہوں۔ صوفیہ کہتے ہیں اللہ کی طرف بلایا جائے اور اللہ کی طرف بندہ حاضر نہ ہو تو قیامت میں کہیں ان میں سے نہ بنایا جائے کہ وہ مالک کو پکارے اور اس کو کہہ دیا جائے کہ انکم ماکثون، اسی میں پڑے ہو۔ ہمیں بھی اللہ بلاتا ہے، موسیٰ آج تک نہیں بلایا، وہ خوشحال ہوتا کہ اللہ کی آواز سنے ہی نہیں بولتے حی علی الصلاۃ، کس کی آواز ہے؟ حی علی الفلاح، اس کی آواز ہے۔ اگر بندے نے اعراض کیا تو کیا مطلب ہو؟ حق کی آواز سے منہ موڑ کے جائے گا۔ اب پھر آزمائشیں آئیں گی پھر بھی اللہ کی طرف نہیں آئے گا۔ دنیا کی زندگی کے اندر تکبر میں مبتلا ہو کر یا دنیا کے میں بہت مالدار ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے نماز روزے کی، وہ تو غریبوں کا کام ہے، اماموں کا مؤذنوں کا کام، بعض ایسے ہو جاتے ہیں۔ اللہ ایسا دیوانے سے بچائے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ آواز حق پہنچتی ہے، ابتلا بھی ہو جاتی ہے، پھر اس کے باوجود بھی حق تک نہیں آتے۔ تو یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے رب کی آواز پر لبیک نہیں کہا، اس نے اللہ کی آواز کا جواب نہیں دیا۔ قیامت میں جہنم کے عذاب میں جب وہ اللہ کو پکارے گا تو اسے کوئی جواب نہیں دیا جائے گا۔ اسی قرآن مقدس کے بارے میں جب شروع میں کہا تھا، ویسے ہی اہل کفر جو تھے نا وہ مختلف قسم کے تفسیروں کی مجلس جماتے تھے۔ جب بھی قرآن کی کوئی آیت اترتی تھی، 4 سردار جمع ہو جاتے اور بیٹھتے تھے کہ دیکھو محمد پر نئی پیغام اترا ہے، وہ یہ کہتے ہیں، اب اس پر تذکرے اور تبصرے اور اس مجلس میں مختلف قسم کی باتیں کرتے ہوئے قرآن مجید کا استہزاء کرتے تھے اور کوئی احترام نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا ہے ان تبصروں کا جواب دیتے ہوئے اس قرآن پر کبھی غور بھی کیا ہے تم لوگوں نے؟ یہ قرآن بڑا عجیب ہے۔ اہل سائنس اس قرآن کو لیتے ہیں نا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا علم زیرو ہے اس قرآن کے علم کے مقابلے۔ اہل طب اطباء ڈاکٹرز جب اس قرآن کو لیتے ہیں نا صحیح معنی میں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری معلومات
بدن انسانی کے متعلق بہت ناقص ہیں اس قرآن کے مقابلے میں. انجینئرس جب قرآن کو صحیح معنی میں لیتے ہیں تو وہ ڈیزائننگ میں یہ کہتے ہیں کہ قرآن سے بہتر معمار کوئی نہیں. اس کی جو نشیب و فراز ہے، کہاں آیت کیسی ہونی چاہیے، اس کا حجم کتنا ہونا چاہیے، اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، جی اس کا طول کتنا ہونا چاہیے، اس کی معنی میں کیا معنویت ہونی چاہیے، اس میں توازن کیسا ہو، جنت کا تذکرہ کتنے بار، جہنم کا تذکرہ کتنے بار، اتنا میزان اور اتنا عدل کہ ایک انجینئر اپنی بہترین ڈیزائننگ میں ویسی ڈیزائننگ نہیں کر سکتا. قرآن ویسا جامع کلام. اللہ فرمانے افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. ان لوگوں نے اس کلام پر کبھی غور بھی کیا ہے کہ اس میں کیا خوبیاں ہیں؟ کون کرتا ہے؟ کوئی کافر غور کرے گا کبھی اس قرآن کی جامعیت کیا ہے، اس کی معنویت کیا ہے، اس کی گہرائی کیا ہے، اس کی گہرائی کیا ہے؟ بس کرو گی نہیں. چلو بھائی انکار کرنے کے لیے کوئی سبسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے، آلٹرنیٹ ہونا چاہیے. کیا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی کتاب ہے کہ تم اس کا انکار کر رہے ہیں؟ نہیں یہ ہماری کتاب اچھی ہے، ہم اس کو نہیں ایکسپٹ کرتے. کوئی اچھی کتاب ہے کسی کافر کے پاس؟ لاؤ تو صحیح قرآن کا مقابلہ کر کے دیکھیں. تقابل یقین کرنے والے کر کے بتا دیں کہ صاحب قرآن سے اچھا اور قرآن سے بہتر کلام آپ پیش نہیں کر سکتے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اس میں ان لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ بھلا تم نے کبھی کلام پر غور بھی کیا ہے نا؟ غور کر لو اگر اس کی معنویت پر تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ بندوں کا کلام نہیں، رب کا کلام ہے، اور تم اس کی طرف ایمان کے ساتھ لوٹو گے اور پلٹو گے. بعض کہتے ہیں کہ قرآن یہ جھوٹ گڑا جا رہا ہے، اللہ کی طرف منسوخ کیا جا رہا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ بشر کا کلام ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس میں انکار ہو رہا ہے، دو باتوں کا انکار ہو رہا ہے، اور قرآن مقدس کا بھی انکار ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو کیا تم اس نبی کو پہلے سے نہیں جانتے؟ یہ نبی نئے ہے تمہارے واسطے، یہ مکے میں نہیں پیدا ہوئے، یہ طائف کی سرزمین پہ پلے بڑے نہیں، یہ مکہ مکرمہ میں اپنا بچپن نہیں گزارے. کیا انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ کہ اس پر غور نہیں کرتے کہ تم ایک آدمی 40 سال تک کوئی لفظ آپ کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کوئی جھوٹ اپنی زندگی میں نہیں بول رہا، ایسا آدمی آپ کو ایک کلام سنا رہا تو اس کے سچے ہونے میں تمہیں کس بات کا شک ہے؟ بڑے عجیب انداز میں اللہ تعالیٰ نے خود ان کی زبان کو گواہ بنا دیا ہے. خود کافر کی زبان کو اللہ نے گواہ بنا دیا کہ محمد تمہارے درمیان نہیں، پیدا تمہارے سامنے نہیں، مکے میں رہے نہیں، طائف میں دودھ پینے کے لیے نہیں گئے، پھر آ کر بچپن سامنے مکے میں نہیں گزارا. کیا خود جواب میں تمہارے ساتھ رہتے ہوئے کبھی انہوں نے جھوٹ بولا ہے؟ کبھی دنیا کی مشغولیات میں اتنے مصروف ہو گئے ہوں کہ دنیا کمانے کے چکر میں کوئی جھوٹ بولا ہو، کوئی بدیانتی کی ہو، کوئی خیانت کی ہو؟ کبھی تم نے ایسا دیکھا ہے؟ اللہ نے سوال کیا مطلب یہ رسول ہو کہ تم نہیں پہچانتے اس نبی کو؟ اور ان لوگوں کے کیا تم اسی کا انکار کرتے ہو جس کی سچائی کے تم گواہ، جس کو صادق تم نے لقب دیا، جس کو امین تم نے لقب دیا؟ کیا ایسے سچے رسول کا انکار کرتے ہو؟ تمہیں حیا نہیں آتی؟ یہ اللہ تعالیٰ متنبہ کرنے کا عجیب انداز. زبان کافرین کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے خود اس میں گواہ بنا دیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ ان کے صدق و امانت کی گواہ ہے، لہذا تم خود اس کے شاہد ہو. اب تم ایسے سچے رسول کا انکار کیسے کر سکتے؟ پھر بھی انکار کرتے ہو. بعض کہتے ہیں کہ کوئی جنون لاحق ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجنون ایسے ہوتے ہیں. اصل میں لوگ جانتے ہیں، خلاصہ جو اللہ تعالیٰ نے سنا ہے نا بہت مختصر کر کے بتا رہا ہوں، یہ لوگ جانتے ہیں کہ نہ یہ ساحر ہے، نہ شاعر ہے، نہ مجنون ہے، لیکن حق بات کیا ہے کہ یہ حق کو پسند ہی نہیں کرتے، حق کو پسند نہیں کرتے. اچھا یہ حق کو پسند نہیں کرنے کی وجہ کیا ہے؟ خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے. حق کو پسند نہیں کرنے کی وجہ کیا ہے؟ خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے. اس کو سمجھانے کے لیے ایک داعی اسلام کو میں نے بیان کرتے ہوئے سنا تھا، بڑے پیارے انداز میں انہوں نے سمجھایا تھا اس مضمون کو.
میرے پاس وقت نہیں ہے کہ ان تفصیلات کو جمع کر کے سناؤں، مگر میں اپنے مضمون کو لپیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں ان جملوں میں۔ فرمایا کہ ہم زیادہ قرآن کو عربی کے اعتبار سے جانتے ہیں یا ابو جہل جانتا ہے؟ جلدی جلدی بولو بھائی، ابو جہل کی زبان کون سی تھی؟ عربی۔ اس کو ابو جہل کیوں کہا جاتا ہے وہ بتاؤں گا میں۔ اس کا نام ابو جہل نہیں تھا، لقب پڑا اس کو ابو جہل، ٹھیک ہے؟ کیوں بولا اس کو ابو جہل وہ آگے بتاؤں گا۔ ہم زیادہ عربی جانتے ہیں کہ ابو جہل زیادہ جانتا تھا؟ ابو جہل۔ ہم زیادہ جانتے ہیں کہ عتبہ زیادہ جانتا تھا؟ ہم زیادہ جانتے ہیں کہ شیبہ زیادہ جانتا تھا؟ ہم زیادہ جانتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ جانتا تھا؟ وہ تو مکی میں پیدا ہوئے تھے، عرب کی سرزمین پر تھے، خالص عربی جاننے والے تھے۔ کیا وہ کلام کو نہیں جانتے تھے؟ اس کے معنی کو نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے بھائی، مگر اس لیے قبول نہیں کیا کیونکہ اپنا سر محمد کے آگے جھکانا پڑے گا، ان کے آگے سر تسلیم کم کرنا پڑے گا، یعنی ان کی بات ماننا پڑے گا، اپنی سرداری چلی جائے گی، اپنی عزت چلے جائے گی، اپنا غرور خواب میں مل جائے گا۔ اب تمام لوگوں کے ساتھ ایک صف میں کھڑے رہ کے نماز پڑھنا پڑے گا، سمجھ رہے؟ ہم سے زیادہ حق قرآن کو وہ جانتے تھے، مگر اس کے باوجود اپنی انا کی وجہ سے، اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے، اپنے مقام و مرتبے کو دنیاوی بچانے کی غرض سے انہوں نے حق کو جھٹلایا تو ابو جہل کہلایا، جاہلوں کے ابا۔ سوا جاہل کون؟ دنیا کی چھوٹی سی زندگی کے لیے آخرت کو فراموش کر دے تو اس سے بڑا جاہل کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس کا لقب پڑا ہے ابو جہل، کیونکہ وہ قرآن کو جانتا یہ حق ہے، لیکن سرنڈر ہو جانا پڑے گا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا پڑے گا، اب اپنی مرضیات نہیں چلے گی۔ اس لیے فرمایا گیا اصل وجہ یہ ہے کہ حق جو بات آپ لے کر آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کی خواہشات کے خلاف۔ کافر کی خواہش امیر اور غریب میں فرق ہو، اسلام کہتا ہے یہ فرق نہیں رہے، مساوات۔ اب یہ کافر کی خواہش کے خلاف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب وہ آقا اور غلام کہلاتے تھے، ان کی خواہش ہر ایک کو خوش کرنا۔ نبی علیہ السلام کا کلام کہتا ہے رب کو خوش کرو، اب یہ تمام کو ناراض تو نہیں کر سکتے، تو ان کی خواہش کے خلاف قرآن آ رہا، اس وجہ سے کہ ان کی خواہش کے خلاف قرآن آیا، ان لوگوں نے حق بات کو چھوڑ دیا۔ یہ جہالت کی انتہا۔ اللہ فرمانے اگر حق ان کی خواہشات کے مطابق آتا، وَلَقَدِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ اگر حق نہ کسی کافر کے خواہش کے مطابق اترتا تو یہ آسمان اور یہ زمین اور اس کے درمیان کچھ بھی باقی نہیں رہتا، سو ختم ہو گیا۔ اس کو سمجھاؤں تھوڑا سا۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، بعض ظاہرہ ہیں بہت پکارتے رہتے، بڑے بڑے ہوتے ہیں، اکابر ہوتے ہیں، ان کی بصیرت ہوتی ہے، بڑے عالم تھی۔ ایک مرتبہ یوں فرمایا ہماری خواہشات کے مطابق اگر اللہ چلے تو زمین و آسمان کا نظام بگڑ جائے گا، کیسے ہوتا؟ اس کو سمجھایا، میں سمجھاؤں انہیں الفاظ۔ ہماری حالت یہ ہے کبھی امی سے ناراض ہے، کبھی ابا سے، کبھی بھائی سے ناراض ہے، کبھی بہن سے، کبھی خالہ سے ممانی سے لڑائی ہے، کبھی چچا اور پھوپھی سے لڑائی ہے کہ نہیں، کبھی پڑوسی سے جھگڑا ہے، کبھی دوستوں سے بدگمانیاں ہیں، بدزنیاں ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہماری خواہش کیا؟ ہمارا دشمن رہنچ میں مختصر سمجھے، ہمارا دشمن نہیں خس کا جہاں پر موسیٰ کا ایسا تاریخ دے ہوگا منہ مٹی بلی ہو جانا۔ آمیہ بھی ایسا کرتے بیٹھے خانمہ برباد ہو جانے کی تعویذ دے دیتا ہوں، خانمہ مطلب پورا خاندان برباد ہو جانا، ویسی تعویذ۔ اگر ان کی سننے سے بیٹھا اللہ تو دنیا واقعی رہتی تھی۔ اللہ جب تک نہ چاہے کچھ نہیں ہو، ذہن میں رکھیں، عقیدہ رکھیں۔ کافر کی خواہش کے مطابق اللہ چلتا تو زمین و آسمان کا نظام باقی نہیں رہتا۔
سب درہم برہم ہو جاتا ہے. ہماری خواہش سے اس کو سمجھیں. مولانا سجاد نعمانی صاحب برکاتہ نے سمجھاتے ہوئے فرمایا تھا میری خواہش میرا دشمن نہ رہے. فجر میں آؤں نماز پڑھ کے امام صاحب کو ایک اچھا موٹا لفافہ دوں 1000 2000 3000 کا. اس کے بعد گزارش کروں مولانا آپ بڑے اللہ والے ہیں, میرا دشمن مجھے بہت ستا رہا, میں آج شام تک میں مر جاتا ہوں, اس کی دعا کروں. فجر میں ہدیہ قبول کر لیے, دعا کر دیے, انہیں ختم. ظہر میں پھر آتا, ارے انہیں گیا بھی مگر اس کا بیٹا بھی پیچھے پڑا ہوا ہے ذرا. پھر عصر میں ہوں, پھر مغرب میں ہوں, پھر عشاء میں ہوں. اب یہ کر باقی رہتا. ہر آدمی کا کوئی دشمن, اور ہر آدمی چاہے گا میرا دشمن نہ, اور ہر آدمی کی خواہش کے مطابق اگر ہونے لگ جائے تو پھر نظام آسمان باقی رہے گا, یہ نظام زمین باقی رہے گا, یہ نظام لیل و نہار باقی رہے گا, بھائی کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر کافروں کی خواہشات کے مطابق حق آتا تو پھر نہ زمین کا نظام بچتا نہ آسمان کا نظام بچتا. اس طرح تو سارے زمین و آسمان کا نظام تباہ و برہم ہو جاتا. وَلَئِن اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. یہ قرآن تو نصیحت کے لیے ہے. سمجھ لو کہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی ہے, اس سے بڑا نصیحت حاصل کر لے گی. جو نصیحت کی جا رہی ہے اسے منہ نہ موڑو, اسے قبول کر کے اس پر عمل کرو. نبی کے انکار کرنے کی وجوہات ہونی چاہیے نا بھائی. ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے, کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی نے حق بات کہنے کے بعد کہا ہو کہ بھائی 10,000 روپے دو. کیا کسی نبی نے آدم سے لے کے محمد تک کوئی ثابت کر سکتا ہے علیہ السلام؟ کوئی نبی اپنے دین کی دعوت کے عوض میں کبھی دنیا کو طلب کیا ہو, کبھی ایک ثابت کرو. کیوں؟ ان کو تو اللہ کافی ہے, انہیں اللہ کھلاتا ہے, ان کو رزق اللہ دیتا ہے, یہ اللہ کی نگرانی میں ہے, ان کو دنیا کی ضرورت نہیں. یہ تمہیں دین کی طرف اس لیے بلاتے ہیں کہ تم جہنم کی آگ سے بچاؤ. اگر تم انکار کر رہے ہو تو کیا تمہارے پاس یہ عذر ہے کہ اس نبی نے کوئی تم سے معاوضہ طلب کیا ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے. تو نبی کے انکار کی وجہ بتاؤ. یہ کافروں سے سوال کیا ہے. حق یہ ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ حق کی طرف بڑھاتے ہیں, لیکن یہ جو لوگ ہیں نا یہ راستے سے بالکل ہٹے ہوئے لوگ ہیں. ان الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں راستے سے ہٹے ہوئے ہیں, اصل میں آخرت پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے. یہ بس ان کا ہوتا ہے. کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ نے قحط معاش بن حلیم مبتلا کیا تھا. فرمایا کہ اگر ان پر کوئی اور بھی عذاب آئے نا پھر بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف نہیں آئیں گے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف نہیں آئیں گے. تو یہاں پر اس شرک کی طرف ان لوگوں کی صفت بتائی گئی ہے جو شرک فی العبادت سے تعبیر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مستحق عبادت کون ہو سکتا ہے؟ مستحق عبادت وہ ذات ہو سکتی ہے جو مالک حقیقی, جو مالک ہو وہ مستحق عبادت, جو خالق ہو وہ مستحق عبادت, جو مالک و خالق نہیں وہ مستحق عبادت ہے. اب یہ جو لوگ عبادت پر بتوں کی بیٹھے ہوئے ہیں نا اس کی وجہ کیا ہے بھائی؟ کیا تو آسمان میں کسی چیز کے مالک ہے, یہ زمین میں کسی چیز کے مالک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یملکون مثقال ذرة فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما لهم منهم من ظہیر وما لهم منهم من ظہیر. اللہ فرماتے ہیں کہ بہت دور کی بات ہے کہ آسمان و زمین کے بنانے میں اللہ کا کہ جیسا کوئی چیز بنانے والا یہ بنے, بڑی چیز ہوگی نا. یہ کہ اللہ نے ایک آسمان بنایا, انہوں نے کوئی آسمان بنایا ہو تو بتاؤ. اللہ نے چاند بنایا, انہوں نے کوئی چاند بنایا ہو تو بتاؤ. اللہ نے سورج بنایا, انہوں نے کوئی سورج بنایا ہو تو بتاؤ. اللہ نے لیل و نہار کا نظام چلایا, انہوں نے کوئی لیل و نہار کا نظام چلایا ہو تو بتاؤ. کہ اللہ کی جیسی کوئی چیز انہوں نے بنائی نہیں. چلو ٹھیک ہے, آپشن دیا اللہ نے دوسرا. اللہ نے جو آسمان بنایا اس کو بنانے میں کوئی ہیلپ کرے اللہ نے. زمین جو اللہ نے بنائی اس کے بنانے میں کوئی ہیلپ کرے. چاند سورج اور لیل و نہار جو اللہ نے بنائے کیا اس کے بنانے میں کوئی ہیلپ کرے؟ ارے بھائی نہ بنانے میں اللہ کے جیسا کوئی بنانے والا, نہ اس کے کاموں میں اس کا کوئی مددگار,
تو پھر وہ اس کا شریک اللہ کا شریک کیوں ٹھہرا دیتے؟ اس کو اللہ کا شریک کیوں ٹھہرا دیتے؟ یہ سوال کیا گیا ہے اہل کفر سے عبادت کے معاملے میں. فرمایا گیا کہ عبادت کی مستحق ذات مالک حقیقی ہے اور مالک حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہیں. چند باتیں عقائد کی طرف ان کی توجہ دلائی اس کی بات والی آیات میں. اس میں پہلا نمبر 1 براہ راست غیر اللہ کو حاجت روا سمجھنا. غیر اللہ مشکلوں کو دور کرنے والا. بھائی تمہارا نظریہ کیا ہے؟ زور سے بولو نا. نہیں ہے اللہ. ہمارا نظریہ حاجت روا کون ہے؟ اللہ. مشکل کشا کون ہے؟ اللہ. حقیقی اللہ ہی ہے. کافر کیا بولتا ہے؟ بت بھی حاجت روا ہے. فرمایا کہ یہ کافروں کی صفت ہے کہ غیر اللہ کو حاجت روا بولے. میں نے جو بات کی ہے کہی ہے بہت دور تک جاتی ہے. آپ کی فہم تک چھوڑ دیتا ہوں. آپ جہاں تک جا سکتے جاؤ. میرے جملے جو ہوتے ہیں بہت نپے تلے ہوتے ہیں بہت بچانے. غیر اللہ کسے بادشاہ کسے بولتے کوئی بھی غیر اللہ. کیا یہ براہ راست حاجت روا ہے؟ مشکل کشا ہے؟ بس کافروں کے عقیدے سے کہیں مماثلت نہ ہو جائے اس عقیدے کی حفاظت کریں. غیر اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مددگار اس کو سمجھتے ہیں. اللہ فرمانے کی تردید کرتے ہیں اس کی کیونکہ اللہ کا کوئی مددگار نہیں. تیسری چیز وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارشی جان کر اس کی عبادت کرتے ہیں, اس سے استعانت طلب کرتے ہیں. فرمایا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر انبیاء جرأت نہیں کر سکتے. اللہ کی اجازت کے بغیر انبیاء ہمت نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ فرشتوں کو پوجا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کا بھی تذکرہ کر دیا ہے. فرمایا کہ بعض لوگ بعض فرشتوں کو پوجتے ہیں. جن فرشتوں کو پوجا جا رہا ہے وہ عجیب و غریب نظریات کی بنیاد پر ہے. قرآن مجید میں اس کی تفصیل موجود ہے. نظریہ کیا ہے معلوم ہے؟ ملائک کے بارے میں ہمارا نظریہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے. اللہ نے ان کو بنایا. ان کے جنس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. وہ مرد ہے یا عورت کوئی نہیں جانتا. ان کی کیفیت اور صفت لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ان کی صفت یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں نافرمانی نہیں کرتے. وہ کیسے ہیں آگے چونکہ مضمون آ رہا ہے اس لیے وہ کیسے ہیں ان کی حیت و کیفیت بنانے والا ہی جانتا ہے. مخلوق میں سے کوئی نہیں جانتا. کما آپ کو کسی کو بھی کسی فرشتے کے بارے میں ادراک ہوئی. چونکہ فرشتوں کے بارے میں کافروں کا عقیدہ یہ تھا کہ جنات جو ہے نا, جنات سردار جو ہوتے ہیں, جنات سرداروں کی جو بیٹیاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیویاں ہیں. نہیں کرو قرآن میں ہے نا, ترجمہ کرو خالی قرآن کا. جنات سرداروں کی جو بیٹیاں ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بیویاں. اور اللہ کی ان بیویوں سے جو بچے ہوئے ان کو فرشتے بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کیا کرا؟ وَاتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. یہ ناقص عقیدہ ہے, باطل نظریہ ہے. اللہ کو بیوی نہیں ہے. تم کہتے ہو جنات کی سردار جنات جو ہیں ان کی بیٹیاں اللہ کی بیویاں ہیں. وَاتَّخَذَ صَاحِبَةً, اس نے اپنے لیے کوئی بیوی رکھی نہیں, اس کو بیوی کی ضرورت نہیں. وَلَا وَلَدًا, اور نہ یہ اللہ کی اولاد ہے فرشتے کہ تم ان کو خوش کرو گے, ان کے سامنے گر گراؤ گے تو یہ فرشتے تمہاری اللہ کے سامنے سفارش کریں گے. تمہارا یہ نظریہ باطل ہے کیونکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے. یہاں تک کہ جب بعض فرشتوں کو اس بات کی اجازت دی جائے گی کہ اے میرے فرشتوں فلاں فلاں کی تم سفارش کر دو, اے میرے فرشتوں کہیں گے, جب اللہ تعالیٰ کہیں گے نا اتنے ہی کہیں گے تو جلیل القدر فرشتوں میں جبرائیل و میکائیل بھی بے ہوش ہو جائے گے کہ اللہ ہمیں نہ پکڑ رہا. اس حیبت کی وجہ سے سفارش کرنا تو بہت دور کی بات ہے. حالانکہ ان کو سفارش کی اجازت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ, بعضوں کو سفارش کی اجازت دے, حالانکہ ان کو سفارش کی اجازت دے. جب ہوش میں آئیں گے تو پوچھیں گے کہ حق نے کیا فرمایا ہے, تو دوسرے فرشتے کہیں گے کہ فرمایا فلاں کی سفارش کرو, پھر سفارش کریں گے. یہ نہیں کریں گے نہیں ہے. اللہ نے ان میں بعضوں کو بعضوں کے لیے اجازت دی ہے, لیکن بذات خود وہ
اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے کلام کی ضرورت کر سکے۔ جبرائیل جیسا مخرب فرشتہ، اس کے پر 700 بازو، اور اس میں سے ایک پر ایسا ہے کہ خالی اس پر پوری دنیا ہے، پر کے کنارے پر پوری دنیا ہے۔ کیسا دل مخرب فرشتہ ہے، لیکن حیبت الہی کی وجہ سے اس کا حال بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے چڑیا پانی میں بھیگی ہوئی ہو جاتی ہے نا، چڑی کا بچہ دیکھیں پانی میں بھیگ گیا تو کیسا ہو جاتا ہے؟ جبرائیل جیسا لحیم و شہین 700 بازو والا فرشتہ بھی اللہ کی عظمت کی وجہ سے، اس کے جلال کی وجہ سے چڑی کے بھیگے ہوئے پرندے کی مانند ہو جاتا ہے۔ تو کیا وہ سفارش کرے گا اللہ کے سامنے؟ تو فرمایا کہ یہ تمہارا باطل عقیدہ ہے، بدون اذن الہی ملائکہ بھی اللہ کے یہاں سفارش نہیں فرمائے۔ اہل کفر کے اوصاف میں سے فرمایا ان کی صفات میں سے مسجد حرام سے روکنا بھی ہے، قربانی کے جو جانور ہیں اس سے بھی روکنا ہے۔ خود ہی کے جانوروں کو حرم میں جانے سے روکا گیا تھا، یہ صلح حدیبیہ کا قصہ ہے۔ اس وقت جانور کو حرم تک پہنچنے سے انہوں نے روکا۔ یہ تمام قصہ موجود ہے قرآن شریف میں، مگر وقت ختم ہو گیا اس لیے میں نے بات لپیٹ دی۔ آخری صفت ان کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ جاہلیت کی حمایت کرنے والے ہیں، جاہلیت کی حمایت کرنے والے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو اتنا ناپسند کرتے ہیں، اتنا ناپسند کرتے ہیں کہ ان میں سے بعض وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرمانے کہ ان کے جھٹلانے کی وجہ سے نبی کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، قرآن کا مذاق اڑایا، قرآن کو بشری کلام کہا، اور اسی طرح ان کی جو صفات حرم سے روکا، قربانی کے جانوروں کو حدود حرم میں جانے سے روکا۔ ان وجوہات کی بنا پر، رسول کے انکار کی بنیاد پر، آخرت کے دن کے انکار کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ان جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی۔ مختصر ان کو جو عذاب ہوگا وہ کیا ہے؟ کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ، اللہ تعالیٰ ان پر نظر کرم نہیں فرمائے۔ پھر فرمایا ان کا حال یہ ہوگا ثم انہم لصال الجحیم، یہ جہنم کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ بتاؤ یہ عذابات شدید ہیں کہ نہیں؟ اتنے شدید ہیں میرے دوست کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو جو صفات کافروں کی بتائی گئی ہیں، اپنے کو ان سے بچانے کی ہر مقدور پوری کوشش ہو۔ مختصر لفظوں میں 2 منٹ میں اب تک 4-5 مجلسوں میں جو سنایا ہے وہ خلاصہ آج اجمالاً سنا رہا ہوں یاد رکھنے کے لیے۔ نمبر 1 آخرت پر یقین نہیں، نمبر 2 اجر و ثواب کا یقین نہیں، نمبر 3 اپنی بات پر ہٹ دھرمی، حق بات کو قبول کرنے کے مقابلے میں الہ واحد کی الوہیت کا انکار، 5 اور اللہ کا شریک ٹھہرانا اور جلال الہی کو غیرت دلانا شرک کے ذریعے سے، 6 مسائل و حالات میں رجوع الی اللہ نہ کرنا، 7 تاریخ آبا کو بلا کر رجوع سے رک جانا، 8 9 اللہ کو نبی کو قیامت کو آیات الہی کو جھٹلانا، 10 عذاب الہی سے بے خوف ہو جانا، 11 اللہ کے خلاف تدبیر کرنا، 12 بعث بعد الموت کا انکار کرنا، 13 اقوام سابق کے احوال و واقعات سے عبرت نہ لینا، 14 اپنی خواہش نفس کو اتنا بڑھانا کہ اللہ کے حکم کے درجے میں لا کر رکھ دیں، نمبر 15 تکبر کرنا، 16 قلب میت کو وحی الہی کا اثر قبول نہیں کرتی، یعنی قلب میت وہ ہے، مردہ دل وہ ہے کہ وحی الہی کا اثر قبول نہ کرے، یعنی آیات سے اس کے دل میں کوئی روحانیت اور نورانیت نہ پیدا ہو تو اس دل کو مردہ کہتے ہیں۔ فرمایا 17 دعوت رسول کو قبول نہ کرنا اور اسلام میں داخل نہ ہونا، 18 اللہ یا رسول یا اولی الامر کے مقابلے میں اہل کفر کی اطاعت کرنا، 19 احساس مرعوبیت کا ہونا، یعنی کافروں سے مرعوب ہو جانا یا دوسروں سے مرعوب ہو جانا، دوسروں سے غیر حق سے مرعوب ہونا، یہ کافروں کا وصف ہے۔ اخبار و انباء کا انکار کرنا، یعنی اللہ نے جو خبریں دی ہیں اقوام سابقہ کی، انبیاء سابقین کی، ان خبروں کو جھوٹا جانا، 21 عہد شکنی کرنا، 22 رب کی ربوبیت کا انکار کرنا، 23 رشوت دینا لینا یا دینے پر یا دنیا پر ران ٹپکانا یا طلب دنیا کا اپنے اندرون میں رکھنا، 24 غیر اللہ پر نظر رکھنا امید کے ساتھ، غیر اللہ پر نظر رکھنا اندیشے میں پناہ کے لیے، 25 بے حیائی کی رغبت رکھنا، اور پھر
فرمایا گیا آنکھ کان دل کا درست استعمال کر کے توحید کی طرف نہ آنا. پھر فرمایا حیوانیت والی صفات سے اپنے کو آراستہ کر اپنے کو حیوان بنا دینا، یعنی جو صفات حیوانوں کی ہے، کھاؤ پیو مر جاؤ اور اپنی خواہشات پورے کرتے رہو، اس کو صفات حیوانیت سے تعبیر کی ہے. تکمیل شہوت کے لیے جائز و ناجائز کی فہم سے بالاتر ہو جانا، جہاد کا خوف پیدا ہونا، جہاد کو حکم غم نہ سمجھنا، غیر مستقل مزاجی، طبیعت میں مذہب کی استقلال مزاجی نہ پائی جانا، یہ صفات کافرین کی. خوف خلق اور حزن خلق، مخلوق کا ڈر ہونا اور مخلوق کے یعنی جو چیزیں مال و دولت کی شکل و صورت میں ہیں اس کے چھین جانے کے اندیشے ہونا، اس کا خوف ہونا، اس کو حزن خلق کہتے ہیں. خوف خلق و حزن خلق یہ صفات کافروں کی. تمنا حیات دنیاوی، دنیا کی زندگی کی تمنا، بھیا کس کو رہنا ہے کہ اس کی تمنا کی جائے. 33 غیر اللہ میں دیگر مخلوقات کو اللہ کے نزدیک سفارشی جاننا. پھر جس کا ایک حصہ فرشتوں کی صورت میں بھی آ گیا. توقیر عقیدہ و عقیدت میں عقیدت کے لیے عقیدے کو چھوڑ دینا، یہ صفات کافروں کی. نعمت الہی کو فراموش کر دینا، بزعم خویش اپنی کہنا، یعنی میں جو کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے سبق حاصل نہ کرنا، عذاب الہی کا مطالبہ کر بیٹھنا، یہ کیا ہے؟ کافرین کی صفات. نیند سے موت کا اور بیداری سے حیات کا سبق نہ لینا، جس کی وجہ سے بعض بعد الموت کا انکار ہوتا ہے، موت کے بعد اٹھائے جانے کا انکار ہوتا ہے نا، تو اس سے سبق لو. نیند کے ذریعے سے موت کے بعد اٹھائے جانے پر سبق لینے کی تلقین کی گئی. قدرت الہی کے ساتھ دیگر لوگوں کا تذکرہ سے طبیعت کا خوش ہو جانا. مسلمان وہ ہے جو اللہ کی قدرتوں سے خوش ہوتا ہے، اور کافر وہ ہے وہ دوسروں کی باتوں سے بھی خوش ہوتا ہے. بھائی دوسروں کی باتوں سے خوش ہونا الگ ہے، لیکن وہ اللہ کا کمال ہے، یہ سمجھ کر ایمان لے آنا یہ الگ بات ہے. انبساط آ جائے تو اس پر کافرانہ ہے، اس سے بچنے کی ترکیب. اس کے علاوہ جو آج سنائی گئی یہ قریب ملتے جلتے. گزشتہ مجلس آج کی مجلس یہ تیسری مجلس سے قریب ملتے جلتے ہونے کی وجہ سے اس کو علیحدہ نہیں گنایا. اب تک جتنی صفات گرائی ہیں یہ میرے گھر کی کوئی کتاب سے نہیں سنائی، یہ سب کے سب قرآن مجید کی آیات کے سیاق و سباق سے لے کر جہاں قلب کا لفظ آیا ہے اس کے سیاق و سباق سے لے کر سنائی ہے کہ یہ صفات کافرانہ ہے. اس سے اپنے کو پاک رکھنا، پاک کرنے کا نام تصفیہ ہے، اور اس کے مقابلے میں ضد والی صفت کو لینے کا نام تحلیہ ہے، قلب ہے. کریں گے انشاءاللہ.